بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام کیسر ہے۔ بہت ہی خاص خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ خبر پہلے سے آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ جو میرے سامنے ہے کہ اتھارٹیز رپورٹ 1000 شنجن ویزا اسٹیکر اسٹولن فرام اٹالین ایمبیسی ان پاکستان۔ آپ کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ اٹالین ایمبیسی جو پاکستان میں ہے وہاں سے 1000 شنجن سٹیکر چوری ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ شنجن سٹیکر جو ہیں وہ وہی سٹیکر ہیں جو 27 کنٹری کے لیے کرامت ہوتے ہیں، ان کے لاکر سے چوری ہوئے ہیں۔ ان کے لاکر کی کیا سیکورٹی تھی، اٹالین ایمبیسی نے اس کو کس طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، یہ ایک الگ کیس ہے۔ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ کس کی غلطی ہے، کس کی نہیں ہے۔ آف کورس ایک عام آدمی شنجن کونسلیٹ کے اندر جا نہیں سکتا اور ان کے لاکر کیسے کھولے گا اور پھر وہاں سے چوری کرے گا، تو اس کا مطلب یہ انسائیڈ جاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ چھوڑ دیں، ہمارے وہ انویسٹیگیشن ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم کس موضوع سے جمع ہوئے ہیں، تو یہاں جو ہم بات کرنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ چوری ہو چکے ہیں۔ اب جو مارکیٹ میں چیز سنی گئی ہے اور میری آواز میرے کانوں تک آئی ہے وہ کیا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ خاص طور پہ واٹس ایپ ہو، جو چیز ہمیں سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ویزا لگوا سکتے ہیں، وہ جو ڈن بیس کہتے ہیں، جو تمام چیزیں ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو وہ سیریل نمبر ہی بتاؤں گا اور پہلی بات ہی بتاؤں گا کہ کبھی بھی آپ غلط کام نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا، غلط کام نہیں کریں گے تو آپ کو پرابلم بھی نہیں آتی ہے، اور صحیح کام کرنے میں آپ کا کم موڈ رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح کام کرنے کے حق میں ہیں۔ اب میں جو سیکنڈ ویڈیو دوں گا میں صحیح کام کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن بہرحال ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ، انٹرویو نہیں دینا، امبیسی نہیں جانا، پیپر نہیں بھرنے، پیپر ہے ہی نہیں میرے پاس، پاسپورٹ صرف دوں گا، اسٹیکر لگا ہوا مجھے مل جائے۔ یہ ہمارے جو 90% سوچ ہے لوگوں کی وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے شنجن پہنچا دیں، کسی بھی اسٹیٹ پہنچا دیں، اٹلی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب یہ اسٹیکر جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، میں آپ کو ان کے نمبر بتاؤں گا کہ کون سے نمبر اویلیبل ہیں، لیکن میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آج یا کبھی بھی دیکھیں یہ اسٹیکر آج پاکستان میں ہیں، ہوں گے کہیں نہ کہیں تو ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے، یہ میرا سوچ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ یہ صرف پاکستان کا کیس ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیکر جو ہے یہ شفٹ کر دیے جائیں دبئی، یہ شفٹ کر دیے جائیں انڈیا، یہ شفٹ کر دیے جائیں سری لنکا، نیپال، بھوٹان، کہیں پر بھی کہ وہاں سے کارروائی کریں، افغانستان۔ تو لہٰذا تمام لوگ ہی احتیاط کریں۔ یہ جو ڈن بیس معاملات ہیں یہ آپ کسی ملک سے بھی مت کریں، گزارش یہ ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے تو اور زیادہ الرٹ ہو جائیں کہ آپ کسی کو پاسپورٹ دیں، ساتھ میں 2 لاکھ روپے دیں اور ویزا لگوائیں، کیونکہ یہ تمام جو لوگ ہیں پکڑے جائیں گے۔ پاکستان سے فلائی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے نمبرز جو ہے وہ شیئر کر دیے گئے ہیں تاکہ باقی ممالک سے بھی وہ نہ جائیں۔ تو آپ سیف نہیں ہیں اگر آپ کسی کو پاسپورٹ دے رہے ہیں، اسٹیکر لگوا رہے ہیں۔ میں آپ سے نمبر شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو جائیں، اگر نہ بھی ہوں تب بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ سیریل ہے 2، پہلی سیریل ہے ITA 041913251 سے لے کر 0419140000 یہ ہیں، اور اس کے بعد جو یہ 750 ہو گئے۔ اب جو 250 ہیں وہ ہیں 0419155751 سے لے کر 0419160000 250 ویزاز کے سٹیکرز یہ ہیں۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیکر لگا دیا جائے کہ آپ کو پاس 3 مہینے کا یا 14 دن کا ویزا آ گیا ہے اور آپ اس کو پیمنٹ کرنے کے پابند ہو جائیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہماری امیگریشن آفس ہے، وہاں پر جو ہماری ایویشن کا آفس ہے، وہاں پر جو پیپرز آتے ہیں اب یہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں گا، کیونکہ اگر آپ یہ لے کر آئیں گے تو ہم FIA کو انفارم کریں گے، تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس کسی قسم کا بھی آفر لیٹر لے کر مت آیا کریں، کہ جس ملک سے وہ ریلیٹ کرتا ہے اس امبیسی چلے جائیں۔ کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن جو آپ کی کسی اور سے ہوئی ہوتی ہے، ای میل کورسپونڈنس ہے یا واٹس ایپ ہے،
آپ لوگ بہت لمبا ٹائم اس پر بحث میں لیتے ہیں، وہ بیکار ہے، ہم اس کے اوپر رپلائی نہیں کر سکتے. اگر کسی نے آپ کو 50 واٹس ایپ کیے ہیں تو ہم اس کا رپلائی کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صحیح ہو یا غلط ہو، یا وہ صحیح ہے یا غلط ہیں، کس کی نیت میں کیا ہے ہمیں کیا معلوم. یہ دو پارٹیز کی بات ہوتی ہے جو معاملہ طے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ایک ہی بلیو ہے کہ فیئر طریقے سے چلیں. اگر آپ کسی جگہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی ایمبیسیز ہوتی ہیں، ان کی کانسلیٹس ہوتی ہیں، یا پھر ڈراپ باکسز ہوتے ہیں، لیگل اپلائی کریں. آپ سے درخواست کروں گا پیسے کو مت ضائع کریں، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں 60,000 دے چکا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 2 لاکھ دے چکا ہوں، لاکھ دے چکا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کیسے دے دیے، میری سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے دیے ہوں گے، لیکن میری عقل مانتی نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے پیسے جو دیے ہوئے ہیں اور دے رہے ہیں اور ابھی بھی دیں گے، تو کب عقل آئے گی؟ مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار آپ سمجھ بھی جائیں نا اب کہ اس میں فراڈ کتنا ہے. تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو یا تو آپ دے رہے ہیں پیسے، یا تو پھر آپ ہم سے آ کے مذاق کرتے ہیں کہ جی میں نے پیسے دیے ہیں، شاید نہ دیے ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ڈاؤٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر آدمی پیسے دے کے آ رہا ہے، اور جن کو انہوں نے پیسے دیے ہیں نہ تو وہ ملاقات ان سے کبھی آپ کی ہوئی ہوتی ہے، ورڈس کے اوپر چیٹ ہوئی ہوتی ہے. آپ کراچی کے ہوتے ہیں تو وہ میاں والی میں ہوتا ہے، آپ میاں والی میں ہوتے ہیں تو وہ سکھر میں ہوتا ہے. اس قسم کے آفیسز چل رہے ہوتے ہیں. تو میں سے آپ کی درخواست یہی ہوگی کہ بس کر دیں، اب ان چیزوں سے آپ باہر آ جائیں. کیونکہ جو میں ان سے بات کر رہا ہوں، ابھی میری بات ہوئی ہے اٹلی کے اندر، تو جو وہاں پہ جو ریپوٹیشن ہے وہ آپ اس کو گرا رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی فیک ڈاکومنٹیشن، فیک پاسپورٹ، فیک تمام چیزیں جو ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ ابھی انہوں نے مجھے ریشو بتایا کہ 43.5% آپ کی ریجیکشن ریشو ہے. تو یہ ریشو آپ اور بڑھا رہے ہو. ابھی میں دوبارہ پڑھوں گا 3 مہینے کے بعد تو یہ 55% ہو جائے گا، 60 ہو جائے گا. ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارا ویزا بند کر دو گے آپ لوگ، یعنی کہ پھر مجھے بھی ویزا نہیں ملے گا. تو اس کنڈیشن پہ ہم لے کر آ رہے ہیں اپنے ملک کو. تھوڑا سا اپنے اوپر اور پاکستان کے اوپر رحم کھا لیجیے. امید کرتا ہوں کہ میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اللہ حافظ.